رنگ نشان بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ معزز موقر مہمانان اعظام، پردہ نشین اسلامی و ایمانی ماں اور بہنوں، ہم اپنے آنے والے تمام مہمانان اعظام کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ہم اپنے آنے والے تمام مہمانان کرام کا شکر گزار ہیں۔ اہلا و سہلا مرحباً، اہلا و سہلا مرحباً، خوش آمدید۔ آپ کو تہہ دل کے ساتھ استقبال ہے کہ آپ نے ادارے کے ساتھ خلوص و محبت اور آپ کی اخلاصوں کی بنیاد ہے کہ آج ادارہ آپ حضرات کے سامنے اپنا پروگرام پیش کرنے جا رہا ہے۔ لہٰذا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ سامنے جو پردہ دیا گیا ہے آپ اس پر ہاتھ نہ رکھیں، ورنہ وہ پردہ گر جائے گا اور دشواری کا شکار ہو جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کے لیے جو جگہ مقرر کی گئی ہے وہیں تشریف رکھیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے طالبان سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے قریب جو کرسیاں لگائی گئی ہیں آپ انہی کرسیوں پر بیٹھیں۔ اور ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں آپ انہیں اخلاق کریمانہ اور محبت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، اہلا و سہلا مرحباً کے ساتھ، خوش آمدید کے ساتھ ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے خالی جگہ کے کرسیوں پر بٹھا دیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ تاریخ ساز جلسہ، آج کا یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس، آج کا یہ تاریخی مدرسہ امہات المومنین للبنات کے طالبات کے پروگرام جو اس وقت آپ سنیں گے، انشاءاللہ سننے کے بعد آپ کی ایمانی حرارت، آپ کا تعلیمی جذبہ، آپ کا ایمانی شوق اور ولولہ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا آپ سکون اور اطمینان کا ماحول بنا کر رکھیں۔ آج کے اس پروگرام میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے شعر بھی سننے کو ملیں گے، علامہ انور شاہ کشمیری کے دلائل بھی سامنے آئیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں جسم کے رونقوں کو کھڑا کر دینے والے بیانات اور مسحور کر دینے والے شاعر اور نعت بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لہذا ہم اپنے آنے والے تمام مہمان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ ہم اپنے آنے والے تمام مہمان کا تہہ دل کے ساتھ شکر گزار ہیں۔ لہذا کوئی بدنظمی کی شکار نہ کرے۔ اس پروگرام کو سجانے کے لیے، رچانے کے لیے، بسانے کے لیے، سنوارنے کے لیے پوری قوم، پوری جماعت، پوری ٹرسٹ، پوری کمیونٹی، پورا قوم اور پورے گروہ اور جماعت کی محنت شامل ہوتی ہے۔ یہ علی نگر کے نوجوانوں کی زندہ دلی ہے کہ انہوں نے اپنے محنت، جذبہ اور شوق کے ذریعے سے آج کے اس پروگرام کو سجایا، رچایا اور بسایا ہے۔ ان حضرات کے لیے میں یہ شعر کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ رب کے بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو، رب کے بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو، ایسا خدا رسول سے سودا کیا کرو، کہ رب کے بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو، ایسا خدا رسول سے سودا کیا کرو۔ اور علی نگر کے نوجوانوں، بقائے دین محمد کے واسطے، بقائے دین محمد کے واسطے ہر سال اسی شان سے جلسہ کیا کرو۔ محترم حضرات، قلت وقت کی شمشیر بے نیام میرے گردن پر آویزاں ہیں، حضرات علماء کرام کی طویل فہرست ہے اور معزز طالبات کے پروگرام بھی پیش کیے جانے ہیں۔ مائک آپریٹر سے گزارش کروں گا کہ جو ساؤنڈ میں کمی آ رہی ہے آپ اس کے طرف توجہ دیں، اور ادھر ادھر وہ انتشار کے شکار ہمارے نوجوان ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کرسیاں آپ کے لیے بچھائی گئی ہیں۔
پروگرام آپ کے لیے سجایا گیا ہے، آپ آ کر کرسیوں پر جگہ لے لیں، اور جو راستوں پر بائک ہمارے نوجوان کھڑے کیے ہیں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، راستے سے گزر رہا ہر انسان کا حقوق اور فطری ملی حق ہے، لہذا ہم اپنے بائکوں کو، ہم اپنے گاڑیوں کو ایسے جگہ پر کھڑا نہ کریں جس سے راہ گزر مسافروں کو، آنے جانے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، لہذا ہم آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بائکوں کو روڈ سے ہٹا کر، شاہراہ سے ہٹا کر، طریق عام سے ہٹا کر، راستوں سے ہٹا کر کسی ایسی جگہ پر لگا دیں جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج کے اس پروگرام کے زیر صدارت جس شخصیت کا انتخاب ہوا ہے وہ ریاست اڑیسہ کے مائناس عالم ربانی دارالعلوم دیوبند کے قدیم علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، جس وقت ان علاقوں پر دین اور اسلام کی خدمتیں اتنی نہیں تھی، اس وقت انہوں نے سرزمین دیوبند کا سفر کر کے دارالعلوم دیوبند سے علوم دینیہ حاصل کیا، جسے آج دنیا حضرت علامہ الحاج مولانا عبدالجلیل صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ مولانا گوڑا کے نام سے جانتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد حضرت والا اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے، اور حضرت والا کے قیمتی نصائح عالیہ و غالیہ سے ہم اور آپ مستفیض فرمائیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں، میر کارواں، مہمان خصوصی فاضل دارالعلوم دیوبند ریاست اڑیسہ کے مائناس و مشہور خطیب رباط حضرت الحاج مولانا مفتی زاہد اختر صاحب قاسمی محتمیم جامعہ عمر ابن فاروق رضی اللہ عنہ ملت نگر بڑویل تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت والا بھی چند ہی لمحوں کے درمیان اسٹیج پر جلوہ افروز فرمائیں گے، اور حضرت والا کے بے باکانہ خطابت سے آج انشاءاللہ العزیز پورا مجمع مستفیض فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے مولانا گوڑا کے مشہور اسلامی اسکالر مدرسہ دارالسلام کے مدرس حضرت مولوی برکت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بھی انشاءاللہ العزیز اظہار تاثر پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم سب کے مشفق و کرم فرما، ہم اور آپ کے مقتدا و رہبر اور آپ کے امام مسجد عثمان غنی کے امام و خطیب حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب المظاہری دامت برکاتہ العالیہ بھی انشاءاللہ العزیز بہت ہی مختصر سے وقت میں اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اور آپ بھی ان کے نصائح عالیہ و غالیہ سے مستفیض فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس بستی کے ایک ہونہار طالب علم حافظ توقیر سلم روبی متعلم جامعہ عمر ابن فاروق رضی اللہ عنہ ملت نگر بڑویل حضرت مفتی صاحب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم موضوع کے بھی نعت النبی سن کر مسرور و مسرور ہوں گے۔ اس کے علاوہ مدرسہ امہات المومنین للبنات کے طالبات اپنے اپنے پروگرام پیش کریں گے، جسے سن کر انشاءاللہ آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ یہ ادارہ جو بے سر و سامانی کے عالم میں چل رہا ہے، یہ مدرسہ جو اتنی چھوٹی سی درسگاہ میں آباد ہے، جہاں پر بچوں کو بٹھانے کے بعد استاد کو نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں سے نکلا جائے، جہاں پر آنے والے مہمانوں کو قدم رکھنے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ کس جگہ پر قدم رکھا جائے، جگہ نہیں ہے، لیکن اس تنگی کے باوجود مدرسہ علمی اعتبار پر کوئی تنگی اور کسر کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے نسل نو کو، آپ کے مستقبل کے آنے والے سرمایہ افتخار کو، آنے والے نسل نو کو علوم اصلی اور علوم دینیہ سے ایسا لبریز کیا اور زیور تعلیم سے آراستہ کیا کہ ایک طالبات جب پروگرام پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ دل سے گواہی دیں گے کہ مدرسہ امہات المومنین للبنات اپنے عزم مصمم کی طرح آج بھی دنیا میں مرسوس کی طرح کھڑا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آئیے آج کے اس پروگرام کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وقت کی قلت اور طالبات کی فہرست بہت طویل ہے، اور آپ سے یہ گزارش کریں گے
सब बैठो हैं